السلام علیکم، میں ہوں علی معظم. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. جن لوگوں نے چینل کو لائک کیا، سبسکرائب کیا، ان کا بہت شکریہ. مصباح قتل کیس پر آج کل بڑی باز گشت ہے، اور مصباح قتل کیس پر ہم نے ایک ویڈیو بنائی بھی تھی جس میں شہریار بٹ نے جو ویڈیو اپنی ڈالی تھی، اس ویڈیو کو لے کر ہم نے ایک اپنا ویلاگ بنایا تھا. اب شہریار پولیس کی گرفت میں ہے اور اس نے اعتراف جرم کر لیا. اس جرم سے بچنے کے لیے اس نے اپنے سسرال پر الزامات لگائے، مصباح کے بھائی پر الزامات لگائے، مصباح کی والدہ کے اوپر الزامات لگائے، لیکن اصل وجہ وہ چھپاتا رہا کہ وجہ کیا تھی. اس نے سارا کچا چٹھا کھول دیا، یہاں تک کہ اپنی جو بیوی کو قتل کیا، وہ قتل چھپانے کے لیے اپنی بیوی پر بھی اس نے الٹے سیدھے غلیظ الزامات لگائے اور ان الزامات میں شامل کیا اس کے بھائی کو. اب جب اس کیس کی قلعی کھلی ہے اور ایس ایس پی انویسٹیگیشن ہے یہاں پر دانیہ رانا، انہوں نے بتایا کہ مجرم نے اعتراف جرم کر لیا ہے. اعتراف جرم کرنے کے علاوہ اس نے یہ بھی بتایا کہ وہ کس طرح سے مصباح کو تشدد کرتا رہا ہے. شادی کے بعد سے یہ تشدد کا سلسلہ جاری رہا، اور بالآخر جب آخری بار اس نے تشدد کیا تو اسکرو ڈرائیور کا استعمال کیا. اسکرو ڈرائیور سے اس نے تشدد کا نشانہ بنایا مصباح کو، اور نہ صرف تشدد کیا بلکہ اس کے زخموں پر اس نے نمک بھی لگایا اور چائے کی پتی بھر کے اسے اس کے گھر روانہ کر دیا. ظلم کی انتہا ہے، ظلم کی انتہا ہے. ضمیر مر گیا صرف اس لیے کہ وہ جہیز نہیں لائی، یا اسے جہیز زیادہ چاہیے تھا. اس نے موٹر سائیکل کا تقاضا کیا تھا. تم مرد ہو اور مردانگی کی بات کرتے ہو تو اپنے دم پر کرو، اپنے اندر صلاحیت پیدا کرو، خود کماؤ، اپنے لیے بناؤ، اور جس کی ذمہ داری اٹھانے کا تم نے بیڑا اٹھایا ہے، جس کے لیے تم نے شادی کی، نکاح کیا، اس ذمہ داری کو پورے کرو. نہ کہ یہ کہ تم تقاضا کرو اپنے سسرال والوں سے کہ مصباح جب اپنے مہکے جائے وہ وہاں سے پیسے لے کر آیا کرے. مطلب شرم کی بات ہے، تمہاری مردانگی پر لعنت ہے. اور جو حرکت تم نے کی ہے، جس طرح سے ایک تو زخم دیے، اس پر نمک بھرا اور چائے کی پتی ڈال دی، مطلب انسانیت مر گئی ہے تمہارے اندر. نام کی انسانیت بھی نہیں ہے کہ اب اگر تم اپنی غلطی کا اعتراف کرو اور تم معافیا بھی مانگتے رہو نا تو تمہیں معاف نہیں کیا جانا چاہیے، بلکہ تمہیں اسی طرح سے زخم دینے چاہیے جس طرح سے تم نے مصباح کو زخم دیے. مسلسل زخم دیتے رہے. اس پر ستم یہ کہ تمہاری یہ تیسری شادی تھی جو کہ تم نے چھپا کے رکھی، اور یہ سارے انکشافات اب سامنے آ رہے ہیں. ابھی تو اس کیس کی مزید تحقیقات جاری ہیں اور کیس میں دیکھتے ہیں کہ مزید کیا کیا باتیں سامنے آتی ہیں، کیونکہ شہریار نے جو ویڈیو بنائی تھی اس میں اپنے سسرال پر اس نے سارے الزامات لگا دیے تھے، یہاں تک کہ مصباح کے بھائی پر اس نے غلیظ الزامات لگائے، مصباح پر غلیظ الزامات لگائے، جبکہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس کی بیوی اس دنیا میں نہیں رہی، کہ اس دنیا کو چھوڑ کر خالق حقیقی سے جا ملی ہے، لیکن اس پر بھی الزامات لگاتا رہا اور غلیظ الزامات. لہٰذا اس کیس پر ابھی مزید تحقیقات کی جا رہی ہیں اور اعتراف جرم تو کر لیا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے جو ہم نے پچھلے ویلاگ میں آپ سے کہی تھی کہ فیکٹس اینڈ فیگرز آپ کے سامنے رکھیں گے، چونکہ خواتین پر تشدد کا یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، یہ ایک مصباح نہیں ہے، بلکہ ایسی کئی ہزاروں مصباح اس سے پہلے قتل ہو چکی. لیکن ہم یہاں بیٹھ کر بات کرتے ہیں، عوام بیٹھ کر باتیں کرتی ہے، لیکن تھوڑے ہی عرصے بعد ہم اس تمام واقعات کو بھول جاتے ہیں. ایسے بڑے بڑے نام ہیں، کئی ایسے کیسز ہیں، اور کیسز کی ایگزیکٹ اگر میں تعداد آپ کو بتاؤں، ہیومن رائٹس کمیشن کی جو رپورٹ سامنے آئی تھی نا 2021 سے 2024 کے درمیان، تو اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ تقریباً 75,000 جو خواتین ہیں وہ قتل کی گئی ہیں. 75,000 خواتین قتل کی گئی ہیں. 1553 خواتین ایسی ہیں جنہیں نام نہاد غیرت کے نام پر قتل کر دیا گیا، کیونکہ ساری غیرت تو ان کی خواتین کے نام سے جاگتی ہے نا، ان کی غیرت خواتین سے ہے، باقی تو ان کی غیرت جاگتی نہیں کسی معاملے پر، لیکن خواتین کے معاملے میں ان کی نام نہاد غیرت فوراً جاگ اٹھتی ہے اور قتل کرنے پر تل جاتے جیسے ان کو بڑا پقدار بنا دیا جائے. کل اس میں جو تعداد ہے نا خواتین پر تشدد کے، اغوا کے اور جنسی ہراسانی کے، یہ تمام واقعات جو نیشنل پولیس بیورو ہے انہوں نے جو فگر آؤٹ کیا ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ 17,771 کیسز ایسے ہیں جو کہ ریپ اور گینگ ریپ کے رپورٹ ہوئے. مطلب یہ کوئی چھوٹی تعداد تو نہیں ہے کہ ریپ کے اور گینگ ریپ کے جو یہاں پر فگر سامنے آ رہی ہے 17,771 کسی کی بہن، بیٹی، بیوی، کسی کی ماں. پھر 9,799 ڈومیسٹک وائلنس کے یہاں پر کیسز سامنے آئے، اور 89,599 اغوا کے کیسز سامنے آئے. اس کے علاوہ 632 یہاں پر
ہراسانی کے واقعات کے کیسز رپورٹ ہوئے. اب اس تمام کیسز کی اگر تعداد جو فگر سامنے رکھی ہے اس میں بتایا گیا کہ 1,73,367 اس طرح کے واقعات ہیں اس ملک کے اندر جو خواتین کے خلاف یا خواتین پر جو تشدد ہوا، انہیں قتل کیا گیا، نام نہاد غیرت کے نام پر قتل کیا گیا، اغوا کے واقعات، ریپ کے واقعات، گینگ ریپ کے واقعات. یہ 1,73,367 واقعات ہیں، اور یہ وہ واقعات ہیں جو کہ رپورٹ ہوئے ہیں. ان میں وہ واقعات نہیں ہیں جو ابھی تک رپورٹ نہیں ہوئے. کتنے ہی ایسے واقعات ہوں گے جو ابھی تک رپورٹ نہیں ہوئے، جو ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، لیکن ہم اس پر بات کر رہے ہیں جو رپورٹ ہوئے ہیں واقعات. کتنی خواتین ایسی ہیں جو اپنی عزت بچانے کے لیے خاموش ہو جاتی ہیں، اور وہ جو خاموش ہو جاتی ہیں ان لوگوں کی جو ویڈیوز بنا لیتے ہیں یہ بغیرت لوگ، پھر انہیں بلیک میل کرتے ہیں کہ تمہاری یہ ویڈیوز وائرل کر دیں گے. پھر جب وہ ان کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہوتا ہے پھر وہ جا کر بتاتی ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ واقعات مسلسل ہوتے رہے. تو اب ہم پولیس کے سامنے آئے، کئی کیسز ایسے ہیں جو رپورٹ ہی نہیں ہوتے. اب سالانہ بنیادوں پر یہ تعداد کس طرح سے بڑھتی چلی جا رہی ہے. رپورٹ کیا بتاتی ہے؟ 2021 میں جو رجسٹرڈ کیسز ہیں ان کی تعداد بتائی گئی 3,757. رجسٹرڈ کیسز کی تعداد ہے یہ 2021 میں 30,757. پھر 2022 میں 35,477. مطلب کہ تقریباً 5,000 کیسز بڑھ گئے ایک سال میں. 2023 میں جو بتایا گیا اس میں 46,036 کیسز، مطلب 10,000 کیسز کا ریشیو مزید بڑھ گیا. 2021 میں اگر 30,000 تھے، 2022 میں 35,000 ہوئے، تو 2023 میں 46,036 کیسز رپورٹ ہوئے. اور پھر 2024 میں بڑھتے ہوئے اس کی تعداد پہنچ گئی 61,997، یعنی آلموسٹ 62,000 کے قریب. ہر گزرتے سال کے ساتھ ان واقعات میں تیزی آ رہی ہے، ان واقعات میں اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے. روک تھام کیسے ممکن ہے؟ اس کی روک تھام کے لیے سب کو مل کر آواز اٹھانا بہت ضروری ہے، اور جتنے بھی اس کے ملزمان ہیں، مجرمان ہیں، ان کو کیفر کردار تک پہنچانا بہت ضروری ہے، اور ان کو سخت سے سخت سزا دینا بہت ضروری ہے. مطلب کہ جس طرح سے وہ کارروائیاں کرتے ہیں ان کے خلاف ویسی ہی کارروائی کی جائے. جس طرح یہ ایک مصباح قتل ہوئی ہے، یہ ایک مصباح کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ہزاروں مصباح اس طرح کی قتل ہوئی ہے. حال ہی میں ثنا یوسف کا جو معاملہ اٹھا اور اس کے مجرم کو سزائے موت کا حکم دیا گیا، اس پر لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا. یہ بہت اچھی بات ہے کہ جس طرح ثنا یوسف کو قتل کیا گیا اسی طرح اس مجرم کو بھی قتل کیا جائے. اسی طرح ماضی میں اگر ہم دیکھیں تو قندیل بلوچ آپ کے سامنے ہے. قندیل بلوچ کا قتل ہوا. قندیل بلوچ کے علاوہ اور بہت سی خواتین، ظاہر جعفر نے جس طرح قتل کیا، وہ کیس آج بھی زیر سماعت ہے، اور بار بار ظاہر جعفر استدعا کرتا ہے ملک سے باہر جانے کی، لیکن اس اپیلوں کو خارج کر دیا جاتا ہے. ڈاکٹر ماہنور کا اس وقت تیزاب گردی کا جو واقعہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ جن لڑکیوں کو خاندان والے بیاہ دیتے ہیں، گھر والے ان کو یہ کہتے ہیں، ایک مت بنی ہوئی ہے ہمارے یہاں کہ عورت کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ تمہاری شادی کر دی گئی ہے، اب اس گھر سے تمہارا جنازہ ہی نکلے گا. بہت پرانی روایت ہے اور اسی روایت کو دہرایا جاتا ہے. لیکن جس وقت پہلی بار عورت پر تشدد ہو اس وقت ہی ایکشن لینا چاہیے. بہن بیٹی کو رخصت اس لیے نہیں کیا جاتا کہ وہ اپنے سسرال میں جا کر وہاں اپنے شوہر سے مار کھاتی رہے، آئے روز کے تشدد ہوتے رہیں، اس سے تقاضے کیے جاتے رہیں اور آپ چپ سادھ کر بیٹھے رہیں. اس پر ایکشن لینا چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ اس کا جنازہ ہی اٹھے، وہاں سے اس کا بوجھ اٹھا لیں. اس کا جنازہ اٹھانے سے بہتر ہے کہ جس وقت جنازہ اٹھاتے ہیں، چاہے وہ آپ کی بہن ہو، بیٹی ہو، وہ جنازہ زیادہ بھاری لگتا ہے بنسبت اس کے کہ آپ اس کا تھوڑا بوجھ اٹھا لیں. آج نہ کل وہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو ہی جائے گی، لیکن کم سے کم یہ تشدد کے واقعات تو کم ہوں گے. اور جس طرح سے یہ تشدد، نام نہاد غیرت کے نام پر قتل کے واقعات رپورٹ ہوتے ہیں، جیسا مارا ویسے مارو، سخت سے سخت سزا دو، عبرت کا نشان بنا دو تاکہ اس طرح کے واقعات دوبارہ نہ جنم لے سکیں. ایسی سخت سزا دی جائے. یہ جس طرح مصباح کا قتل ابھی سامنے ہے اور شہریار جس نے اعتراف جرم کیا ہے، تو جس طرح سے اس نے تشدد کیا ہے مصباح پر، اور جس طرح سے تشدد کرتے ہوئے اس کے زخموں پر نمک پھینکا، نمک چھڑکا، اس کے زخموں پر چائے کی پتی. یار انسان ہے درندہ ہے کیا ہے یہ؟ مطلب جانور سے بھی بدتر ہو گیا ہے یہ انسان. کہ لوگ تو ایک محاورتاً کہتے ہیں زخموں پر نمک چھڑکنا،
تم نے تو واقعی اس محاورے کو سچ کر دکھایا اور زخموں پر نہ صرف نمک چھڑکا بلکہ اس پر پتی بھری، زخموں پر پتی بھری اور اسے اس کے گھر روانہ کر دیا۔ کسی کی بھی بہن بیٹی ہو، کیا ناز اور نخروں کے ساتھ اسے پروان چڑھایا جاتا ہے، اس کی پرورش کی جاتی ہے، اس کی ہر بات مانی جاتی ہے، اس کے ناز نخرے اٹھائے جاتے ہیں، منہ سے ایک فرمائش نکلتی نہیں ہے، اسے پورا کیا جاتا ہے صرف اس لیے کہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک دن وہ پرائے گھر کی ہو جائے گی، اور دعائیں بھی یہی کی جاتی ہے اس کے لیے کہ کل کو جب اپنے گھر جائے تو سکھ پائے، اور جو بھی اس کے نصیب میں لکھا ہو وہ اس کا ویسا ہی خیال کرے جس طرح اس کے گھر والے کرتے ہیں، جس طرح اس کے بھائی، اس کے والد، اس کی والدہ، اس کی بہنیں اس کا خیال کرتی ہیں، اسی طرح سے اس کا خیال رکھا جائے۔ لیکن دل خون کے آنسو روتا ہے جب اس طرح کے واقعات رپورٹ ہوتے ہیں، اور یہ 2021 سے 2024 کی جو رپورٹ آپ کے سامنے ہم نے رکھی ہے، اس رپورٹ میں واضح ہے کہ 1,73,367 اس طرح کے کیسز سامنے آئے ہیں، اور سال بہ سال یہ کیسز کی تعداد بڑھتی چلی گئی ہے۔ اب ان کیسز کی تعداد کو روکنا پڑے گا، اس کے لیے کردار آپ کا بھی بہت ضروری ہے، اپنی سوچ کو آپ کو بھی بدلنا بہت ضروری ہے، نام نہاد غیرت کے نام پر قتل کو روکنا بہت ضروری ہے، خواتین پر تشدد روکنا بہت ضروری ہے، ہراسانی کے واقعات کو رپورٹ کرنا بہت ضروری ہے، اور ان واقعات کو اسی وقت تھام لینا بہت ضروری ہے تاکہ اس طرح کے واقعات دوبارہ جنم نہ لیں، پھر کوئی مصباح قتل نہ ہو، پھر کوئی ثنا یوسف قتل نہ ہو، پھر کوئی قندیل بلوچ قتل نہ ہو۔ علی معظم کو اجازت دیجیے، اللہ علیہ۔